بسم الله الرحمن الرحيم. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. ایامکم سعیدہ. انشاءاللہ یہ مولا کی ولادت کی شب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ ہو اور ہمیں مولا کی چاہے وہ فضائل کا علم ہو، ان کی سیرت کا علم ہو، اور ہم سب کے علم اور عمل صالح میں اضافہ ہو جائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابن ہشام کی جو عبارت ہے شرح سے وہ یہاں پہ پہنچی تھی کہ فَإِن قُلْتَ فَلِمَا عَدَلْتَ عَنِ اللَّفْظِ إِلَى الْقَوْلِ قُلْتُ لأن اللفظ جنس بعید لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قریب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معیب عند اہل النظر. یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو بھی تھی کہ کلمہ کی تعریف، نحوی تعریف، نحو کی اصطلاح میں کیا تعریف بنتی ہے. تو ابن ہشام نے نحویوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی کہ آپ لوگ جو ہے وہ کلمہ کی تعریف لمبی کرتے ہیں، اور لمبی تعریف وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ کلمہ کی تعریف میں آپ لفظ کو کیا ذکر کر دیتے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ. جب آپ نے کہہ دیا کہ کلمہ لفظ ہوتا ہے تو لفظ ہمارے پاس دو طرح کے ہیں کہ کچھ لفظ کیا ہوتے ہیں، مستعمل ہوتے ہیں کہ جن کا معنی ہوتا ہے، اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا معنی نہیں ہوتا. تو لہٰذا پھر آپ کو دوبارہ کہنا پڑتا ہے کہ الکلمۃ لفظ ما وضع لمعنی مفرد. ٹھیک ہے، ہماری لفظ سے ایسا مراد ہے کہ جسے وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے. تو لہذا آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ وضع کا اور وضع کا کیا ہے تعریف میں اضافہ کریں، جبکہ میں نے جو ہے وہ لفظ کو جنس کے طور پہ ذکر ہی نہیں کیا. میں نے سیدھا کیا کہہ دیا، قول کہہ دیا، الکلمۃ قول کہہ دیا. تو مجھے وضع کی بات نہیں کرنے پڑتی کیونکہ قول کہتے ہی اسی لفظ کو ہیں کہ جس کا کیا ہو، کوئی نہ کوئی معنی ہو. تو بس آپ نے جو ہے وہ تعریف میں لفظ کو ذکر کیا. تو لفظ کیا ہے، جن سے بعید ہے. جن سے بعید کسے کہتے ہیں؟ جس کا دائرہ بہت بڑا ہو. جس طرح ہم نے کل مثال دی تھی کہ انسان کے لیے جن سے بعید کیا ہوگی تعریف میں؟ مخلوق اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو مخلوق چونکہ حیوانات بھی ہیں، غیر حیوانات بھی ہیں، سانس لینے والی بھی ہیں، سانس لینے والی نہیں بھی ہیں. تو لہٰذا اس کا دائرہ کیا بہت وسیع ہے. اس کے دائرے کو تنگ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ الفاظ کی کیا پڑے گی، ضرورت پڑے گی. تو آپ نے تعریف میں جن سے بعید کو استعمال کیا، اور میں نے تعریف میں کس کو استعمال کیا؟ جن سے قریب کو استعمال کیا. جن سے قریب یعنی جس کا دائرہ کیا ہوتا ہے، یعنی وسیع ہوتا ہے لیکن زیادہ وسیع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تنگ دائرہ ہوتا ہے جس کا. تو ہم پھر ابن ہشام کی خدمت میں یہ سوال رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی اصل لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، نحویوں کی بات بھی ٹھیک ہے. فرق کیا ہے کہ انہوں نے جن سے بعید کو استعمال کیا، آپ نے کس کو استعمال کیا؟ جن سے قریب کو استعمال کیا. انہوں نے چلیں تعریف کو لمبے الفاظ میں ذکر کر دیا، آپ نے کس میں بتا دیا؟ میں تعریف میں شارٹ استعمال کر دیا. بات تو ایک ہی ہے. بات ایک ہے تو چھوڑیں، ختم کریں نزاع کو. وہ کہتے ہیں نہیں، بات ایک ہے لیکن انہوں نے جو نحویوں نے کام کیا ہے نا، وہ ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو کام عیب دار ہے، جو اچھی بات نہیں ہے، یہ عیب ہے. یعنی اہل تحقیق اور اہل نظر کے ہاں یہ بات عیب سمجھی جاتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تعریف بیان کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ جن سے بعید کو درمیان میں استعمال کریں. یہ بات عیب والی ہے. آپ اگر اس چیز کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں تو آپ مختصر سے مختصر ڈیفینیشن کریں. جن سے بعید کو ذکر کرنا کیا ضروری ہے؟ اس میں جن سے قریب کا ذکر کریں. یعنی انسان کی کوئی آپ سے یہ تعریف پوچھے تو آپ سیدھے یہ کہہ دیں کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو سوچ و بچار کرنے والا ہے. آپ کو کیا یہ کہنا چاہیے کہ انسان ایک مخلوق ہے، سانس لینے والی ہے، چلنے والی ہے، اپنے ارادے سے حرکت کرنے والی ہے اور سوچ و بچار کرنے والی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جو آپ کام کر رہے ہیں بات ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ کام اہل نظر، اہل تحقیق، اہل علم کی نگاہ میں کیا ہے؟ بڑا عیب والا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے. اور جو میں نے کام کیا وہ اہل تحقیق کی جو ہے وہ نگاہ کے مطابق ہے اور عیب والا کام نہیں ہے. تو یہی کہیں گے کہ فین قلت، اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ بھئی مطلب تو ایک ہی ہے نا دونوں کی باتوں کا، فَلِمَا عَدَلْتَ عَنِ اللَّفْظِ إِلَى الْقَوْلِ، تو آپ نے کلمہ کی تعریف میں لفظ سے عدول کیا. عدلتا کیا مطلب؟ پھر جانا. تو آپ لفظ سے پھرے اور کس کی طرف آگے؟
قول کی طرف آ گئے، تو یہ آپ نے عدول کیوں کیا جی؟ قل تو میں جواب دوں گا کہ لأن لفظ جنس بعید، کہ لفظ جن سے بعید ہے اور قول جن سے قریب ہے۔ جن سے بعید کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا دائرہ کیا وسیع ہے، لانطلاق ہی، کیونکہ یہ استعمال ہوتا ہے کس کے اوپر؟ علی المہمل والمستعمل، لفظ محمل کے اوپر بھی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور مستعمل یعنی موضوع جس کا معنی ہوتا ہے، دونوں کے اوپر کیا ہے؟ استعمال ہوتا ہے، کما ذکرنا، جیسا کہ یہ بات ہم نے ذکر کی تھی۔ جبکہ والقول، یہ جو لفظ قول ہے یہ کیا ہے؟ جنس قریب، یہ کیا ہے؟ جن سے قریب ہے۔ جن سے قریب کیوں ہے؟ لاختصاصہ بالمستعمل، کیونکہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مستعمل کے ساتھ، لہٰذا لفظ کا دائرہ وسیع ہو گیا کہ اس کے اندر مستعمل اور محمل دونوں آگے ہے، اور قول کا دائرہ کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا کہ اس کے اندر فقط کیا آ گیا؟ مستعمل آ گیا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سوال کا جواب کہتے ہیں یہ بات آپ کو پتہ چل گئی نا کہ انہوں نے جن سے بعید کا استعمال کیا، میں نے جن سے قریب کا استعمال کیا، تو پھر نتیجہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ استعمال یا واستعمال الاجناس البعیدہ فی الحدود، حدود حد کی جمع ہے، حد منطقی نکاح میں کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو، اور حدود میں اجناس بعیدہ کا استعمال کرنا معیب، عیب والا شمار ہوتا ہے، کس کے ہاں؟ عند اہل نظر، اہل نظر، اہل تحقیق کے ہاں یہ عیب والا کام استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو دیگر نحویوں نے کیا وہ کام کیا ہے؟ معیب ہے، اس کے اندر عیب موجود ہے، بات ٹھیک ہے، نتیجہ ایک ہے، لیکن یہ حرکت جو ہے ان کی، یہ کام کیا ہے؟ یہ عیب والا ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ کلمہ کی تعریف مکمل ہوئی، ابھی اس کی کیا ہے؟ اقسام کی طرف آ رہے ہیں۔ سعد یعنی جو اصل متن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسم و فعل و حرف، کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جو اسم اور فعل اور حرف ہے اس کی تعریفیں وغیرہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واضح ہیں تقریباً، کہ ہم اسم کہتے ہیں ایک ایسا لفظ کہ جس کا اپنا کیا ہو؟ مستقل معنی کیا ہو؟ موجود ہو، اپنا معنی ادا کرنے کے لیے اسے فعل کی اور دیگر چیزوں کی، جملے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اور فعل اسے کہتے ہیں کہ اس کا اپنا معنی بھی مستقل ہوتا ہے لیکن اس کے اندر زمانہ کیا ہے؟ پایا جاتا ہے، یا ماضی کا ہوگا یا حال استقبال کا ہوگا۔ اور حرف کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا اپنا مستقل معنی نہیں ہوتا، مستقل معنی سمجھ ہی تبھی آتا ہے کہ جب آپ جملہ لکھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو بندہ سے کہہ رہا ہے، سے کیا مطلب کہہ رہا ہے، انگلش والا سے کہہ رہا ہے، اردو والا سے کہہ رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نجف سے چلا کربلا کی جانب، تو وہ کہے گا اچھا یہ والا آپ سے کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ معنی آپ کو تب سمجھ آئے گا حرف کا جب ایک جملے کا کیا سہارا لیا جائے گا۔ اچھا یہاں پہ جو حرف ہے اس حرف سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس حرف سے مراد حرف تہجی نہیں ہے، حروف تہجی الف با تا، اس حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف المبانی بھی کہتے ہیں۔ حروف مبانی کیا مطلب؟ کہ جن حروف کا کام کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف بنانا، ٹھیک ہے۔ اس حرف سے کیا مراد ہے؟ حروف المعانی مراد ہے، یعنی ایک ایسا حرف کہ جس کا اپنا کیا ہوتا ہو؟ معنی ہوتا ہو، بھلے وہ معنی کیا ہے؟ مستقل حیثیت نہیں رکھتا، وہ معنی تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کیا ذکر کریں گے؟ ایک جملے کا کیا کریں گے؟ آپ ذکر کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو اس میں حرف سے مراد ہماری حروف تہجی اور حروف مبانی نہیں ہوتے، بلکہ اس حرف سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ حروف معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف معنی استعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ جو حروف تہجی ہیں یہ کس میں جائیں گے؟ ہم کہیں گے یہ کلمے کے کھاتے میں آتے نہیں ہیں۔ کلمے کھاتے میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ کلمہ کی تعریف کیا تھی؟ قول مفرد۔ قول مفرد کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، تو الف با تا کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یعنی اگر آپ سے کوئی آپ کو کوئی مطلب یوں کر کے پھنسا ہے، ٹھیک ہے، وہ سوال کرے، وہ کہے کہ ہاں بھائی کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا تو کلمے کی قسمیں کتنی ہیں؟ آپ کہیں گے 3 قسمیں۔ کہیں گے تیسری قسم کون سی؟ آپ کہیں گے حرف۔ اچھا حرف ہے نا، اب اپنی بات پہ پکا رہنا، حرف کس کی قسم ہے؟ کلمے کی قسم ہے۔ وہ کہے گا کہ الف با تا سا یہ حرف ہیں یا حرف نہیں ہے؟ آپ کہیں گے حرف ہیں۔ کہتے ہیں حرف ہیں تو اس کا معنی دکھاؤ، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتے ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پھر کلمے کی قسم نہ ہوئی حرف۔ تو آپ جواب کیا دیں گے کہ کلمے کی قسم میں جو ہم حرف کہتے ہیں اس حرف سے مراد کیا ہوتی ہے؟ حروف تہجی مراد نہیں ہوتے، اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ حروف معنی مراد ہوتے ہیں، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ابھی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں الف با تا وغیرہ، یہ کلمہ کی قسم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو کلمہ ہی نہیں ہے، آپ کہیں گے سرے سے یہ کلمہ ہے ہی نہیں، واضح۔
تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ اب لفظ محمل آپ اسے کہتے ہیں، الف با تا وغیرہ کو آپ ایک ایسا لفظ کہ جس کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوتا، آپ اسے لفظ محمل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ محمل کی قسم میں ہے، لفظ مستعمل میں یہ داخل نہیں ہے۔ اب شرح میں آ جائیں کہ لما ذکرت حد الکلمات، جب میں نے کلمہ کی حد کو بیان کر دیا تو تو یہ میں نے بیان کر دیا کہ انہا جنسن، کہ کلمہ جنس ہے، تحتہ ثلاثت انواع، اور اس کے نیچے کتنی ہیں؟ 3 انواع آتی ہیں۔ جنس اور نوع یہ منطق کے کیا الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ حیوان کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں، اور اس کے نیچے جو انواع آ رہی ہیں، انسان، فرس، ابل، قرد، یہ ساری کیا آ رہی ہیں؟ اس کے اندر انواع آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اس کی تعریف منطق بھی چھوڑتے ہیں، نحو میں ہم منطق کو کیا لے کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کیا واضح ہے کہ کلمہ کیا ہے؟ ایک وسیع دائرہ مفہوم رکھتا ہے، اور اس کی کیا ہے؟ کچھ انواع ہیں، ان کو آپ اقسام کہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الاسم والفعل والحرف، 3 کیا ہیں اس کی قسم ہے؟ اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے جی؟ حرف سے مراد حروف تہجی نہیں ہے بلکہ حروف المعانی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے نحو میں کہ بھئی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 3 پہ راضی نہیں ہیں، چوتھی 5ویں کے چکر میں بھی رہتے ہیں۔ تو دلیل آپ کی کیا ہے کہ آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے 2 دلائل دیے جاتے تھے۔ ایک دلیل اس کی عقلی دی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی عقل سے پوچھ لیں، آپ کی عقل بھی گواہی دے دے گی کہ چوتھی قسم پاسبل اور ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ وہ کہیں گے آپ عقل سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی لفظ ہوگا، اس کا یا معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا، 2 ہی آپشن بنیں گے نا، تیسرا آپشن تو نہیں بنتا، یا اس کا معنی ہوگا یا اس کا معنی نہیں ہوگا۔ اگر اس کا معنی نہیں ہوگا لفظ کا تو وہ تو محمل میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو تو آپ وہاں پہ چھوڑ کے آ جائیں۔ اگر اس کا معنی ہوگا تو اب ہم آپ سے سوال یہ کریں گے کہ کیا اس کا معنی مستقل ہے یا غیر مستقل ہے؟ یعنی مستقل کیا مطلب؟ یعنی پورے جملے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی کیا آپ اس کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں، یا اس کا معنی مستقل ہے یا غیر مستقل ہے؟ اگر اس کا معنی غیر مستقل ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف ہو جائے گا۔ اور اگر معنی مستقل ہے تو اس کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے یا زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اگر زمانہ پایا جاتا ہے تو فعل ہو جائے گا، اگر زمانہ نہیں پایا جاتا تو اسم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے آپ عقلی طور پہ سوچیں کیا کوئی چوتھی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، چوتھی وہ لفظ محمل ہے، وہ تو ویسی کلمہ میں آتی نہیں ہے۔ تو عقل بھی کیا یہ گواہی دے رہی ہے، لیکن یہاں پہ ابن ہشام نے عقل کی دلیل کو ذکر نہیں کیا۔ ابن ہشام نے یہ کہا ہے کہ ہم عقل کی بجائے دلیل استقراء آپ کو بیان کریں گے۔ استقراء کسے کہتے ہیں؟ چھان بین کرنا، تلاش کرنا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی ہم ابن ہشام سے سوال کریں گے کہ بھئی آپ نے کلمہ کی 3 اقسام کیوں بیان کی، چوتھی کیوں نہیں بیان کی؟ وہ ہمیں کیا سیدھا جواب دیں گے؟ ان کے جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ چوتھی، ٹھیک ہے؟ سیدھا کہیں گے کہ جاؤ آپ ڈھونڈو، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید آپ کے پاس ہے، عربی کلام آپ کے پاس ہے، کلام عرب آپ کے پاس موجود ہے، جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ، ملتی ہے تو لے آؤ، ہمیں کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی گویا کہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ میری عقل کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میری عقل یا آپ کی عقل کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ چوتھی قسم لے آئیں تو میں قبول کر لوں گا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ استقراء دلیل ہے کہ ہم نے کلام عرب میں تتبع کی، تحقیق کی، جستجو کی، اور ان تینوں کے علاوہ چوتھی قسم ہمیں ملی ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ملتی، ٹھیک ہے؟ اگر ہوتی تو ملتی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کوئی نظر غیب والی چیز تو نہیں ہے نا کہ جو ہمیں نظر نہ آتی ہو، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کہیں کہ اگر ہوا ہوتی تو نظر آتی، اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ہیں نا، کلام عرب کی ظاہری چیزیں ہیں، یعنی محسوسات میں سے ہے۔ محسوسات کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تجربہ کرتے ہیں اور آخر پہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ثابت ہوا تو اس کی فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ نفی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام عرب میں ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے، حدیث نبوی ہے، اور جاہلیت کا کلام ہے۔ سارا کلام آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ تحقیق کریں، تتبع کریں، فحص کریں، چوتھی مل جائے تو لے کر آ جائیں، چوتھی آپ کو ملی نہیں ہے تو آپ پھر مان جائیں کہ چوتھی نہیں ہے اور ساری کی ساری کیا ہیں؟ 3 ہی ہیں۔ اس دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل استقراء کہتے ہیں۔ استقراء کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ دلیل استقراء منطق میں جو تام ہوتی ہے اور مکمل ہوتی ہے وہ استقراء تام ہوتی ہے۔ استقراء تام مطلب کیا کہ مکمل تحقیق کرنا، کمپلیٹ، یعنی اگر کلام عرب کی جو ہے وہ فرض کریں کہ 500 جلدیں ہیں تو 500 جلدوں میں کیا کرنا؟ سرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ تب وہ کیا ہوگا؟ استقراء تام کہلائے گا۔ استقراء ناقص کیا مطلب ہے کہ 1-2 دکانوں کے دیکھ کے آ جانا، کہا کہ نہیں ملی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ناقص ہے۔ استقراء ناقص کبھی دلیل نہیں بنتی، استقراء تام کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ابن ہشام کی مراد بھی کیا ہے؟ استقراء تام ہے۔
تام کیا مطلب کہ ہم نے جو ہے وہ ساری زندگی گزاری اسی میں، ٹھیک ہے، کلام عرب کو پڑھتے رہے، ناول پڑھتے رہے، دیوان پڑھتے رہے، قرآن اور حدیث نبوی پڑھتے رہے، ہمیں تو آج تک کیا ہے کوئی چیز نظر نہیں آئی چوتھی کے علاوہ، تو یہ استقراء کیا ہو گیا؟ استقراء تام ہو گیا۔ والدلیل علی انحصار انواعها فی هذه الثلاثہ، اور دلیل اس بات کے اوپر، کس بات کے اوپر؟ کہ اعلیٰ، اس بات کے اوپر دلیل کہ انحصار، کہ منحصر ہو گئی ہیں، انواعها کلمہ کی انواع، فی هذه الثلاثہ ان تین قسموں کے اندر۔ هذه الثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ اسم فعل حرف، انواعها کلمہ کی انواع، کلمہ کی انواع اسم فعل حرف کے اندر منحصر ہو کے رہ گئی ہیں، اس سے باہر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ والدلیل الاستقراء، دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ استقراء۔ استقراء کا مطلب کیا اردو میں؟ چھان بین کرنا۔ فإن علماء هذا الفن، اس فن کے علماء، فن سے کیا مراد ہے؟ نحو، ٹھیک ہے، نحو صرف وغیرہ ایسے علوم کے جس کی کیا ہوتی ہے؟ تمرین ہوتی ہے۔ تمرین سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کی باقاعدہ کیا مشقیں کی جاتی ہیں اور وہاں پہ تطبیقات ہوتی ہیں، قوانین کو اپلائی کیا جاتا ہے، ان ایسے علوم کو کیا کہتے ہیں؟ فن سے تعبیر کیا جاتا ہے، فنون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہ اس نحو کے جو علم کے علماء ہیں یا عرب کے جو علماء ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ تتبعوا کلام العرب، تتبعوا چھان بین کی، تتبع جستجو کرنا، چھان بین کی۔ انہوں نے کس کو چھان بین کیا؟ کلام العرب، عرب کے کلام کو چھان بین کیا، یعنی عرب کا جتنا بھی کلام ہے سب میں کیا کی؟ انہوں نے جستجو کی، اس کو اندر چھان بین کی۔ فلم یجدوا، پس انہوں نے نہیں پایا، وجد یجدو سے، ٹھیک ہے، فلم یجدوا، ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ علماء عرب نے، علماء عرب یا علماء حاض الفن نے نہیں پایا الا ثلاثۃ انواع، سوائے کیا؟ تین قسموں کو۔ یعنی آپ خود بھی اگر چیک کرنا چاہیں، قرآن مجید پڑھیں تو آپ خود چیک کریں گے کہ یا آپ کو اسم نظر آئے گا، یا فعل نظر آئے گا، یا حرف نظر آئے گا۔ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ نَوْعٌ رَابِعٌ، ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ، ثَمَّ وہاں کے معنی میں آتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ، یعنی اگر وہاں پہ نوع رابع، کان نوع رابع، اگر وہاں پہ کیا ہے چوتھی کوئی نوع ہوتی تو لعثروا، تو وہ کیا پا لیتے، عثروا کس چیز کو کیا پا لینا، لعثروا علی شیء منہ من نوع رابع، تو وہ نوع رابع میں سے بھی علی شیء، کسی شے کو پا تو لیتے، وہ کوئی نہ کوئی ایک مثال تو انہیں کیا ہے مل جاتی، ایک شعر ہی مل جاتا، وہی کافی ہے، ایک آدھی آیت مل جاتی۔ ہاں، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ ثَمَّ هُنَاكَ، یعنی وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ نَوْعٌ رَابِعٌ، هُنَاكَ یعنی فی کلام العرب، اگر کلام عرب میں کانا ہوتی، کیا ہوتی؟ نوع رابع، چوتھی قسم، اگر کلام عرب میں چوتھی قسم ہوتی تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لعثر، وہ پا لیتے، کون پا لیتے؟ علماء عرب، علماء اہل فن پا لیتے، کس چیز کو پا لیتے؟ علی شیء منہ، اس نوع رابع میں سے کسی شے کو وہ پا لیتے اور حاصل کر لیتے۔ بس انہوں نے حاصل نہیں کیا چوتھی شے کو، تو یہ دلیل ہو گیا کہ وہ چوتھی شے تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو مل جاتی بھائی، وہ کیوں نہ ملتی؟ اگر وہ کوئی غائب ہونے والی چیز تھوڑی ہے، محسوسات والی چیزیں ہیں، تو محسوسات کا قانون کیا ہوتا ہے کہ تلاش کرنے سے چیزیں مل جاتی ہیں، بلکہ شعراء حضرات تو کہتے ہیں کہ غیر محسوس چیزیں بھی تلاش کرنے سے مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ اسم، فعل اور حرف، اس کے اندر کیا الگ الگ کیا گفتگو شروع کرتے ہیں۔ متن کیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِسْمُ فَيُعْرَفُ بِأَلْ كَالرَّجُلِ وَبِالتَّنْوِينِ كَالرَّجُلٍ وَبِالْحَدِيثِ عَنْهُ كَتَاءِ ضَرَبْتُهُ۔ فَأَمَّا الْإِسْمُ، جہاں تک اسم کا تعلق ہے، فا منی پس، اما جہاں تک، الاسم جہاں تک اسم کا تعلق ہے، جہاں تک اسم کا تعلق ہے تو فیعرف، تو اسے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی دو عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک استعمال ہوتا ہے یعرف، را کے اوپر کیا لگائیں گے؟ شد لگائیں گے، تو یعرف کس سے ہے؟ تعریف سے ہے، فیعرف یعنی اسم کی تعریف کی جاتی ہے۔ ابن ہشام نے یہاں پہ یعرف نہیں کہا، بلکہ کیا ہے؟ فیعرف کہا ہے۔ یعرف کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنا نہیں ہوتا، یہ معرفت سے ہے، پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مصنف یہاں پہ اسم کی تعریف بیان نہیں کر رہے کہ میں آپ کو اسم کی تعریف بیان کروں کہ الاسم ما دل علی معنی مستقل، اور کیا ہے؟ خال من الازمنۃ الثلاثہ، کہ اسم کس سے کہتے ہیں؟ جو معنی مستقل پہ دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کسی بھی زمانہ سے کیا ہو؟ خالی ہو۔
تو انہوں نے اسم کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ سیدھا سیدھا کیا کہ بھی اسم کی پہچان جو ہے وہ ان طریقوں سے ہوتی ہے۔ وہ طریقے کیا ہیں کہ الف لام جس چیز کے اوپر لگی ہوئی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ جس چیز کے اوپر تنوین ہوگی، چاہے وہ 2 زبریں ہوں، 2 زیریں ہوں، 2 پیشیں ہوں، وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا۔ والحدیث عنہ، اور جس کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے کچھ کہا کہ ابن ہشام نے یہ اچھا طریقہ استعمال کیا کہ تعریف کرنے کی بجائے سیدھی کیا ہے؟ علامت ذکر کر دی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو ابتدائی لوگ ہوتے ہیں وہ علامت سے کیا چیزوں کو زیادہ پہچان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، واضح؟ ہاں، حدیث عنہ آئے گی نا انشاءاللہ، آئے گی۔ حدیث عنہ کے بارے میں گفتگو آئے گی انشاءاللہ، وہاں پہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ حدیث عنہ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ اس کو کہتے ہیں انفع العلامات۔ اسم کی سب سے جو بہترین علامت ہے نا، نفع بخش، وہ یہی علامت ہے، آخری جو ہے۔ اور اس علامت کو کہتے ہیں معنوی علامت ہے۔ یہ اس کا تعلق معنی سے ہے، ظاہری لفظوں سے نہیں ہے، حرفوں سے نہیں۔ ہاں، مسند الیہ واقع ہونا۔ ٹھیک ہے، مسند الیہ واقع ہوتا ہے اسم، اس کی طرف آپ نسبت دیتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کی آپ غیبت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اسم کی علامت ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ فعل کے بارے میں آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ مثلا اس نے جو مارا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مارنا، آپ کہیں گے کہ اس کا مارنا بڑا زبردست تھا، تو مارنا آپ بنائیں گے نا، تو مارنا کیا ہو جائے گا؟ مصدر میں کنورٹ ہو جائے گا۔ پھر مصدر کیا نہیں، مصدر اسم ہوتا ہے نا، مصدر تو اسم ہوتا ہے۔ پھر بھی اسم ذات کا اسم نہیں ہے، اسم بھی 2 طرح کے ہیں۔ ذات کیا مطلب؟ یعنی بندوں کا نام ہو گیا، یہ پھر بھی کیا مصدر ہو گیا۔ تو یعنی آپ کبھی بھی گفتگو کریں گے تو آپ ہمیشہ مصدر بنا کے گفتگو کریں گے۔ اس کا مارنا اچھا تھا، اس کا پڑھنا اچھا تھا، وہ مار رہا ہے اچھا تھا، یوں آپ نہیں کہہ سکتے۔ یا تو بندہ اچھا ہوگا یا اس کا مارنا اچھا ہوگا۔ وہ مار رہا ہے، یہ جو فعل ہے پورا، یا وہ مارتا تھا، وہ مارے گا، اس کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ کہتے ہیں بہترین علامت ہے کہ جس کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں وہ چیز آپ کو کلام عرب میں فقط اسم میں ملے گی، چاہے وہ ذات کا نام ہو جیسے انسان، حیوان وغیرہ ہیں، یا کیا ہو مصدر ہو، کوئی صفت ہو، اس طرح کی بات ہو۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کیا آخر پہ آئے گی، مصنف خود کریں گے۔ شرح میں کیا ہے کہ لما بیان، تو جب میں نے بیان کر دیا، ما اس چیز کو، انحصرت فی ہے کہ جس کے اندر منحصر ہو گئیں، انواع الکلمت ثلاثہ، کلمہ کی 3 انواع جس کے اندر منحصر ہو گئی ہیں۔ جب میں نے اس کو بیان کر دیا، وہ کیا چیز تھی؟ خود کلمہ تھا نا۔ جب کلمہ کو بیان کر دیا تو کلمہ کے اندر کیا 3 چیزیں منحصر ہو گئی ہیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ استقراء، دلیل استقراء، یعنی میں نے دلیل استقراء کو جب بیان کر دیا کہ جس کے اندر کلمہ کی 3 انواع منحصر ہو کے رہ گئیں، یا خود کلمہ کو جب میں نے بیان کر دیا کہ جس کے اندر کیا ہے کلمہ کی 3 انواع آ جاتی ہیں، تو شرع، تو پھر میں شروع ہو گیا فی بیان ما، اس چیز کے بیان میں کہ ما یتمیز بہی، کہ جس کے ذریعے سے جدا ہوتی ہیں۔ یتمیز و جدا ہونا، بہی، بہی کی کدھر جائے گی؟ ما کی طرف۔ فی بیان ما یتمیز بہی، یعنی اس چیز کے بیان میں شروع ہو گیا کہ ما یتمیز بہی، کہ جس کے ذریعے سے جدا ہوتے ہیں۔ کون جدا ہوتے ہیں؟ کل واحد منہا، کل واحد منہا یعنی من انواع ثلاثہ، من انواع الکلمت ثلاثہ، کہ کلمہ کی 3 انواع میں سے ہر ایک جس کے ذریعے سے جدا ہوتی ہے، کس سے جدا ہوتی ہے؟ ان قسیمہ ہے، اپنی 2 قسیموں سے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو ہے وہ 2 لفظ شاید آگے بھی استعمال ہوں، ایک ہم قسم لفظ کہتے ہیں نا، قسم، اور ایک لفظ کیا کہتے ہیں؟ قسیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ اسم کو نسبت دیں گے فعل اور حرف کی طرف، یعنی کمپیریزن آپ جب کریں گے، تو اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسم فعل کے لیے قسم ہے، آپ کیا کہیں گے کہ اسم فعل کی قسیم ہے، اسم حرف کی کیا ہے؟ قسیم ہے۔ فعل کیا ہے؟ اسم کے لیے قسیم ہے، حرف اسم کے لیے کیا ہے؟ قسیم ہے۔ یعنی اقسام کو جب آپس میں آپ تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو وہاں پہ لفظ کون سا بولا جائے گا؟ قسیم کا لفظ بولا جائے گا۔ لیکن جب آپ اقسام کو اپنے اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ نسبت دیتے ہیں، یعنی مقسم سے جب آپ نسبت دیتے ہیں، پھر وہاں پہ کیا بولا جائے گا؟ قسم بولا جائے گا۔ قسم کی جمع کیا آتی ہے؟ اقسام آتی ہے، اور قسیم کی جمع اقسمہ آتی ہے، اقسمہ۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ کی 3 اقسمہ ہیں۔
اقسمہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ کیا کہیں گے کہ اسم کی کیا ہیں، کتنی اقسمہ ہیں؟ اقسمہ تو 3 ہوتی ہیں، بلکہ آپ کیا ہیں، اقسمہ بھی نہیں، آپ قسیمین کہیں گے، آپ کہیں گے اسم کی کیا ہیں، 2 قسیمین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فعل کی کتنی قسیمین ہیں؟ 2 قسیمین ہیں، حرف کی بھی کیا ہیں، 2 ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی جو آپس میں اقسمہ ہیں، اقسمہ کا وجود نہیں ہے بلکہ قسیمین ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا کہ کل واحد منہا، کہ ان 3 انواع ثلاثہ میں سے ہر ایک جدا ہو جاتا ہے اس علامت کے ذریعے سے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کس سے جدا ہو جاتا ہے؟ ان قسیمہ ہے، اپنی 2 قسیموں سے کیا جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ کیا تھا؟ قسیمین تھا اصل میں، قسیمان کی حالت جری کیا ہے، قسیمین بنائی تو نون کیا گر گئی۔ لِتَتِمَّ فَائِدَةُ مَا ذَكَرْتُهُ، تو یہ علامت میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ اس کا فائدہ تام ہو جائے کہ ما ذکرتہ، جو میں نے کیا ذکر کیا تھا، میں نے فقط کلمہ کا ذکر کیا، تو اس کا فائدہ کب کمپلیٹ ہوگا؟ کہ جب میں ہر ایک اقسام کی علامات کو بھی کیا کروں گا؟ ذکر کروں گا۔ فَذَكَرْتُ لِلْإِسْمِ 3 علامات، تو میں نے اسم کی 3 اقسام کیا یہاں پہ ذکر کی ہیں، الف لام، تنوین اور حدیث عنہ۔ ان 3 تقسیموں کی حالات کچھ یوں ہیں کہ علامت من اولہ و علامت من آخرہ و علامت معنویۃ، ٹھیک ہے، یہ مصنف نے 3 اقسام بیان کی، لیکن ہم اس کو زیادہ یعنی ٹیکنیکل بنائیں، جو مصنف نے صحیح کر کے نہیں بنایا۔ ہم یہ کہیں کہ مصنف نے جو 3 علامات ذکر کی ہیں، اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ مصنف نے اصل میں 2 قسمیں ذکر کی ہیں، 2 قسمیں کہہ رہا ہوں، 2 علامتیں، ایک علامت ظاہری ذکر کی ہے اور ایک علامت معنوی ذکر کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو علامت ظاہری ہے نا، اس کی 2 قسمیں آگے، ایک علامت ظاہری ال کی شکل میں ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ علامت ظاہری 2 طرح کے ذکر کی ہیں، ایک کلمہ کے شروع والی جو اسم کے شروع میں آتی ہے، اور ایک ہے کہ جو اسم کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا بنے گی؟ تقسیم شجرہ بنے گا۔ اوپر آپ کیا لکھیں گے؟ علامت ظاہری اور علامت معنوی، اور علامت ظاہری کی 2 قسم کریں گے، من اول ہی، اور دوسری کیا ہے؟ من آخر ہی۔ تو علامت ظاہری کی پہلی قسم کیا ہے کہ علامت من اول ہی یا علامتن من اول ہی، ذکرتو کا مفعول بنائے کہ علامتن من اول ہی، ایک علامت کیا ہے؟ من اول ہی، جو اسم کے کیا ہے؟ شروع میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ الف اور لام ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل فرس والغلام ہے، جیسے فرس لفظ تھا تو الفرس کہہ دیا، غلام تھا تو کیا ہے؟ الغلام کہہ دیا۔ تو یہ آپ فعل کے اوپر بھی الف لام نہیں لگا سکتے۔ الضرب کب جب کہیں گے تو ضرب کیا ہو جائے گا؟ مصدر ہو جائے گا۔ حرف کے اوپر بھی آپ الف لام نہیں لگا سکتے۔ تو الف لام ایک ایسی چیز ہے جو فقط خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، چاہے اسم صفت ہو، مصدر ہو، جو بھی ہو۔ وعلامۃ من آخر ہی، اور ایک میں نے علامت ذکر کی جو دوسری علامت ہے ان کی ترتیب کے مطابق، اور علامت ظاہری کی کیا ہے؟ دوسری علامت ہے تنوین، وہ کیا ہے؟ من آخر ہی، من آخر الاسم، جو اسم کے کیا ہے؟ آخر پہ آتی ہے، جو کہ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین کی تعریف کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، تنوین میں کہتے ہیں کہ تنوین نون ہوتی ہے، تنوین کی جب تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں تنوین نون ہے، ٹھیک ہے، نون ینون تنوین یعنی نون دینا۔ تو ہم کہتے ہیں نون نظر تو نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتی کیا مطلب؟ یعنی آپ لکھتے نہیں ہیں لیکن پڑھتے تو آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ زیدن میں آپ نے، زیدن میں آپ کیا فرق کریں کہ دال کے بعد نون پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اگر زیدو ہوتا تو پھر آپ نون نہیں پڑھ رہے نا، زیدن میں آپ نون پڑھ رہے ہیں۔ اس کے مطلب کیا ہے کہ تنوین کی تعریف کیا ہوگی کہ تنوین نون ساکن ہوتی ہے، ایسی نون ساکن ہوتی ہے کہ جو آپ کے خط میں تو نہیں آتی لیکن لفظ تلفظ میں کیا آتی ہے۔ تو لہٰذا ہم تعریف تنوین کیا کریں گے کہ ہر وہ نون ساکن جو زبان کے اوپر آتی ہے، لفظ کی شکل میں آتی ہے لیکن خط کی شکل میں نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو نون ہے وہ کلمے کا اپنا حصہ بھی نہیں ہوتی، زائدہ ہوتی ہے، یعنی زید جو ہے یہ زا یا اور دال سے بنے، ضرب زاد را اور با سے بنے، نون ساکن اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، زائدہ ہے بالکل، ٹھیک ہے جی۔ وَهُوَ نون زائدۃ، یہ نون زائدہ ہوتی ہے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ ساکنۃ، ساکن ہوتی ہے۔ تیسری کیا ہے کہ تلحق الآخرہ لفظاً، جو لفظ کے آخر میں کیا ہے؟ نہیں، تلحق الآخرہ جو اسم کے آخر میں لگتی ہے۔ اب لفظاً لا خطاً، اس کو یوں پڑھیں گے، یعنی یہ حالت کو بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تلحق آخرہ لفظاً لا خطاً،
لفظ کی شکل میں لگتی ہے، خط کی شکل میں نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا، جو چیز ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے بھی کیا کہتے ہیں، لفظ ہی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ عربی زبان میں جو لفظ ہے، لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھینکنا، ٹھیک ہے۔ جو آپ چیز منہ سے پھینکتے ہیں لفظوں کی شکل میں، اسے لفظ کہتے ہیں، ملفوظ، یعنی جس کی چیز کو پھینکا جا رہا ہو۔ تو یعنی جو چیز بولی جا رہی ہو اسے وہ کیا کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں۔ جو چیز لکھی جا رہی ہے اسے کتابت کہتے ہیں یا اسے خط کہتے ہیں۔ تو بس لفظ کا تعلق کس سے ہے، تلفظ سے ہے، تلفظ یعنی جس چیز کا آپ کر رہے ہوں۔ یعنی تلحق الآخرہ کہ وہ نون اسم کے آخر پہ لگتی ہے، لیکن وہ کیسے لگتی ہے، لفظاً لگتی ہے، یعنی تلفظ کے ساتھ لگتی ہے، لا خطاً، لیکن خط کی شکل میں اور کتابت کی شکل میں کیا نہیں لگتی۔ اور اس کے اندر کیا خصوصیت ہوتی ہے، لغیر توکید، اور وہ نون تاکید کے لیے بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یعنی بڑی لمبی تعریف مصنف نے کیا ذکر کی۔ اگر ہم کہیں کہ بھی شارٹ کٹ تعریف آپ کریں تنوین کی، شارٹ کٹ تعریف کیا ہے کہ نون ساکنہ جو لفظوں میں ہو کتابت میں نہ ہو، تو یہ بات پوری ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے ہاں بات پوری ہو جائے گی، لیکن مصنف نے دو چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ کون کون دو چیزیں، ایک لغیر توکید جو آخر پہ لکھی ہوئی ہے، اور ایک شروع میں کیا کیا، نون زائدہ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، مصنف کوئی ہم جیسے تو نہیں ہے نا، سارے کلام عرب پڑھے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم تنوین کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ نون جو ساکن ہو، جو لفظوں میں آئے، لکھنے میں نہ آئے، یہ تعریف کیا ناقص ہے۔ یعنی ایسی نون ہمارے پاس موجود ہے لیکن اسے آپ تنوین نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسی نون جس کے اوپر ہماری تعریف فٹ آتی ہے اسے پھر بھی کیا لوگ تنوین کیا نہیں کہتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ نون ہمارے پاس ایسی ہیں جو تاکید کے لیے کیا لکھی جاتی ہیں، جو نون تاکید کے لیے لکھی جا رہی ہے اسے تنوین نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ تاکید کے لیے کیسے لکھی جاتی ہے، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ ضربن میں مثلا ہے، ضربن میں جو ہے وہ تنوین ہم نے لکھی ہوئی ہے آخر پہ، لکھی ہوئی تو نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ لکھی ہوئی تو کوئی نہیں ہوگی نا، ظاہری بات ہے لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ کچھ نون عربی زبان میں ایسی ہیں کہ جو لفظوں کی شکل میں تلفظ ہوتی ہیں انہیں تنوین نہیں کہا جاتا۔ تنوین کیوں نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ تاکید کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اس کی کیا ہے، قرآن مجید سے ایک مثال موجود ہے، سورہ علق میں ہے، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، لَنَصْفَعًا، نون سین فا عین، عین کے اوپر کیا ہے، تنوین لگی ہوئی ہے، عین کے اوپر کیا ہے، دو زبریں لگی ہوئی ہیں، عین کے بعد الف ڈال کے دو زبریں کیا ڈال دی ہیں، لَنَصْفَعًا۔ کہتے ہیں یہ جو دو زبریں ڈالی ہیں نا یہ تنوین نہیں ہے، کیونکہ وہ تو فعل ہے، نصفع، کھینچنا۔ لنصفعًا کہ ہم ضرور ضرور کھینچیں گے، بالناصیۃ، ان کی پیشانیوں سے کھینچیں گے، وہ جو جنمی لوگ ہوں گے۔ تو فعل کے اوپر کیا ہے، دو تنوینیں لگ گئیں۔ تو اب آپ مصنف کو پھنسائیں گے کہ مصنف صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ جو یہ تنوین کس کے ساتھ خاص ہے، اسم کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں میرے خیال میں سورہ علق ہے، اس میں آیت موجود ہے لنصفعًا بالناصیہ، تو نصفعًا میں تو فعل کے اوپر کیا تنوین لگ چکی ہے، تو وہاں پہ مصنف کہیں گے کہ یہ جو تنوین آئی ہے یہ تنوین نہیں ہے، یہ نون تاکید ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین کی تعریف اس کے اوپر فٹ نہیں آتی، کیونکہ تنوین کی تعریف میں نے کیا ہے، لغیر توکید کا کیا کیا تھا، اضافہ کیا تھا۔ ہاں، یعنی جو تاکید کے لیے نہیں ہوگی وہ تنوین ہوگی، جو تاکید کے لیے ہوگی وہ تنوین نہیں ہوگی، اسے تنوین نہیں کہا جائے گا، اسے نون تاکید کہیں گے۔ اب نون تاکید ہوگی تو وہ لکھ کیوں نہیں رہا، کہیں گے ٹھیک ہے کلام عرب میں ایسا چلتا ہے کہ نون تاکید کیا ہے، بغیر لکھے ہوئے بھی آ جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے اور نہیں بھی لکھی، ہاں لکھی بھی جاتی ہے اور نہیں بھی لکھی جاتی۔ بس یہ ایسے ہے، کلام عرب میں ایسے پڑھا جاتا ہے کہ نصفعًا جو فعل ہے، اس فعل کے اوپر کیا ہے، یعنی کسی بھی فعل کے اوپر جو تنوین آتی ہے، مثلا لیضربن ہے، لیضربن میں جو نون یہاں پہ کیا ہے، تاکید ہے، آپ اس نون تاکید کو جو ہے وہ کنورٹ کریں تنوین کی شکل میں، یعنی نون کو اڑا دیں، یضربن میں کیا کریں آپ، با کے بعد الف بڑھا دیں، یوں کر کے یضربن، اوپر دو زبریں لگا دیں۔ نسبی حالت کو ظاہر کرتی ہے، تنوین اسے ہم کہتے ہیں نا، تو جب تنوین کہیں گے تو فعل کے اوپر تنوین آ گئی، پھر تو فعل کے اوپر تو تنوین آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر قاعدہ غلط ہو جائے گا نا، پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ تنوین نہیں ہے۔ ہاں، یعنی فعل کی جو نون تاکید کو جب لکھا جاتا ہے، نون تاکید خفیفہ کو،
دو زبریں لگا کے جب لکھا جاتا ہے، ایک طریقہ ہے، تو اس طریقے میں اس نون کو تنوین نہیں کہا جاتا، اس نون کو کیا کہا جاتا ہے؟ نون تاکید کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے مصنف سے کہا، کیا کہا جی کہ نون تاکید کیا ہوتی ہے، مثلا تنوین، یعنی مصنف کو ہم کہا کہ آپ لمبی تعریف نہ کریں، شارٹ کٹ ہمارے والی تعریف کریں کہ تنوین کیسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نون جو پڑھنے میں آتی ہے لکھنے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ زیادہ کہہ دیتے ہیں کہ نون زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ لغیر توکیدن؟ ہمیں لغیر توکیدن کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی نون تاکید والی بھی ہوتی ہے کہ جو پڑھنے میں آتی ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتی، لیکن وہ تنوین نہیں ہوتی بلکہ وہ نون تاکید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نون تاکید یعنی جو تاکید والی نون فعل کے اوپر آتی ہے اس کو اس طریقے سے بھی لکھ دیتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں کیا لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ واضح؟ تو لہٰذا یہ جو لغیر توکیدن ہے یہ اہم کیا ہے، اس کا نقطہ تعریف کا ہے، اس کو کیا ہمیں ساتھ رکھنا پڑے گا۔ اگر اسے زائد کر دیتے ہیں انہیں توکید نہ کہتے، کیونکہ اور باقی نون جو ہے یا تو توکید کے لیے آئے گی یا توکید کے لیے نہیں آئے گی، زائد ہوگی۔ زائد سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس فعل کا اپنا حصہ، یعنی اس اسم کے اپنے حروف میں شمار نہ ہونا۔ تو نون تاکید بھی تو زیادہ ہی ہوتی ہے نا، فعل کا حصہ تو نہیں ہوتی نا۔ تاکید کے لائے جاتی ہے تو نہیں ہے زائد، اس کا اگرچہ کہہ رہے ہیں معنی تو ہے نا اس کا نا، تاکید والا، مطلب کہ نون تاکید معنی تو زیادہ نہیں، لفظ اگرچہ ہے، یعنی آپ زائد سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ مثلا نون تاکید جو داخل ہوتی ہے، جو داخل ہو اور زائد ہو، زائد کیا مطلب؟ یعنی اس میں جو ہے صرف یعنی زیادہ کہہ دیں، زیادہ ہو، یعنی زیادہ کیا مطلب؟ یعنی معنی میں زیادہ نہ ہو۔ معنی میں تاکید کے لیے آتی ہے نا، اس کا حصہ تو نہیں ہوتی، یہ بات۔ لفظ یعنی صرف زیادہ ہو، یعنی نون تاکید کو آپ زیادہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہاں وہی نون تاکید یعنی یہ ہے کہ نون تاکید جو آتی ہے صرف زیادہ اگر کہہ دیں، یعنی یہ جو اعراب والا ہے جو نون ساکن ہوتا ہے، اگر یہ صرف زیادہ کہہ دیں نون تاکید نہ کہیں تو کیا ایسا کہنا صحیح نہیں ہے؟ ہاں اگر زیادہ سے کہہ دیں کہ نون تاکید کے یعنی ہاں ہاں کہنا بڑا یہ ہاں لغیر توکید کے کہنا گیا، فقط نہ کہ نون زائدہ ہو، تو نون زائدہ ہو تو وہ جو تاکید والی آ رہی ہے اس سے آپ تنوین کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو زیادہ ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی زیادہ ہی ہوتی ہے نا، مانن کے لحاظ سے یعنی وہ ہوتی نہیں ہوتی، یعنی مانن کے لحاظ سے نہیں ہوتی نا، معنی کے لحاظ سے اصل ہوتی ہے۔ مطلب کہ لفظ کے لحاظ سے وہ تو دیکھیں یہ آپ تعبیر سن لیں کہ نحو میں جو زائد کی لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ یہ حرف زائد ہو گیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی بہت ساری مثالیں لے کر آئیں گے کہ یہاں پہ من زائد ہے، لام زائد ہے، تو وہ ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ خام خواہ زیادہ لفظ لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کا تاکید والا معنی کوئی نہ کوئی اس کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکید کا کوئی معنی ہے یا کوئی بھی معنی بھی ہے۔ زیادہ کا مطلب یہ ہو کہ جو حروف اصلی سے ہٹ کے ہو۔ زیادہ کی تعبیر کس میں استعمال ہوتی ہے کہ فا عین لام کلمہ کے کیا اصلی حروف سے ہٹ کے ہو، اس سے ہم زیادہ کہتے ہیں۔ تو نون زائدہ کیا مطلب؟ جو کلمے کے اپنے اصل جو حروف ہیں ان سے کیا ہٹ کے، اس سے آپ زیادہ کہیں گے۔ تو نون تاکید بھی زیادہ ہے، زیادہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی نون تاکید کا چونکہ معنی ہوتا ہے لہٰذا یہ زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ کیسے کہتے ہیں؟ فضول قسم کی چیز جس کا نہ کوئی معنی ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس سجاوٹ کے طور پہ لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں ہوتی چیز زیادہ، اس سے ہم زیادہ نہیں کہتے۔ لیکن یہ تنوین میں جو ہے تنوین کا کوئی معنی نہیں ہوتا نا، معنی نہیں ہے تنوین کا معنی لفظ زیادہ ہوتا ہے نہیں، تنوین کا ہی معنی ہوتا ہے نا، معنی ہوتا ہے۔ تنوین کا معنی ہوتا ہے، زائد میں اب نکرہ کا معنی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ معنی تو ہوتے ہیں، ٹھیک؟ چلیں انشاءاللہ اس کو پھر کل یہاں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منہال صاحب کے کافی اشکالات آ گئے ہیں تو انشاءاللہ اس کو کل حل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔